اور سلیم سچوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے سلیم سچوانی صاحب کو۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ نے بھی بات سنی نجمی عالم صاحب کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل جو پروجیکٹس آ رہے ہیں کراچی کے ہی لوگوں کے لیے اور انہی کے لیے آ رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ آدھا گلاس بڑا ہوا بولنا چاہیے، کیسے بولیں جبکہ سامنے پورا گلاس خالی نظر آ رہا ہے۔ قرضوں میں لوگوں کو ڈبو کے تو یہ پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں اور قوم کو قرضوں کے بوجھ تلے مسلسل دبایا جا رہا ہے۔ آئی پی پی کے وہ معاہدے جنہوں نے قوم کی کمر توڑ دی تھی، اس کو ختم کرنے کے بجائے مزید رینیو کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو یہ صورتحال ہے، قوم کے پرسان حال کیسے ہوں گے، یہ قوم کو کس طریقے سے یہ مہنگائی کے دور سے نکال سکیں گے، کس طریقے سے یہ جو ہے نا قوم کو آگے بہتری کی طرف لے جا سکیں گے۔ یہ ان کی کیونکہ نیتیں ہی نہیں ہے قوم کو آگے بہتری کی طرف لے جانے۔ ایک سال کے اندر میں 7% افراد مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، جو تقریباً 1 کروڑ سے اوپر ہی بنتی ہے جس کی کوانٹٹی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو قوم، جو لیڈران، جو حکومت وقت 1.3 کروڑ 0.7% غربت کی لکیر سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو حکومت قوم کو غربت کی لکیر سے نیچے لے جا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ آدھا گلاس بڑا ہوا ہے۔ ارے آدھا گلاس بڑا تو قوم کو پلائے نا، کیوں غربت کی لکیر سے نیچے ان کو دھکیلا جا رہا ہے؟ تو یہ مینٹلٹی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنے والی مینٹلٹی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، سلیم سچوانی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سلیم صاحب، کچھ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کچھ جو مذاکرات کا تیسرا دور ہوا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے، کچھ اپڈیٹ دیجئے، کچھ بریکنگ کیجئے، کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں تک پہنچے آپ کے مذاکرات، اور جو مطالبات آپ نے پیش کیے ہیں وہ کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں نا، بات تو وہیں پہ رکی ہوئی ہے ابھی تک کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ وہ انصاف مانگ رہی ہے پی ٹی آئی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، نہ کہ الزامات لگائیں۔ تو یہ 9 مئی میں بھی الزامات انہوں نے لگائے جھوٹے، اور شہادت ہمارے کارکنوں نے کے نصیب میں آئی، اور پھر 26 فیب کو تو آپ کے سامنے کھلا قتل عام کیا، پھر مکر گئے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وتیرے، جب تک یہ غلط بیانیاں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا، خان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس کے سوا ان کو اور کچھ آتا نہیں ہے۔ حکومت انہوں نے ابھی تک دو جو مطالبات کیے ہیں سلیم صاحب، پی ٹی آئی کے اکثر کارکنان تو رہا ہو گئے ہیں، جو رہائی کا مطالبہ کیا گیا، کچھ ہیں جن پہ عدالتوں میں جن کے کیسز چل رہے ہیں، کچھ کو سزا ہو گئی ہے۔ تو جزوی طور پر تو یہاں پر آپ کا یہ مطالبہ تو کہیں نہ کہیں پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جو دوسرا آپ نے مطالبہ کیا ہے جوڈیشل کمیشن سے، تو جو کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی اس کو آپ تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، کمیشن جو بھی بنے گا وہ مشترکہ ٹی او آر سے بنے گا، اور مشترکہ طور پہ فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ افراد جو ہیں وہ اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے، اور جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ تو جب دونوں کے لیے قابل قبول ہوں گے تو ان کے فیصلے بھی دونوں کو قابل قبول ہونے چاہیے۔ اچھا، نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر اگر کمیشن بن بھی گیا اور اس کی جب فیکٹ فائنڈنگ آتی ہے، رپورٹ آتی ہے، تو پھر آپ اس پہ پھر اعتراضات اٹھ جائیں، اس پہ اگر آپ نہ تسلیم کریں تو معاملات تو پھر وہیں گھوم پھر کے آ جائیں گے۔ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں شہباز شریف صاحب کا ایک مشہور ڈائلاگ تھا کہ میری طرف ایک انگلی بھی اٹھی تو میں ریزائن کر دوں گا۔ ان کے اوپر پورا ہاتھ اٹھ گیا تھا، انہوں نے ریزائن نہیں کیا، اور آج تک ڈٹائی کے ساتھ ملک اور قوم کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اور ملک اور قوم کو غربت کی لکیر سے نیچے مزید دھکیلے جا رہے ہیں۔ ان کو لانے والوں کو بھی شرم نہیں ہے، ان کو تو شرم ہے ہی نہیں۔ اچھا، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کے 2 مطالبات تو آ گئے حکومت کے لیے، لیکن حکومت نے بھی آپ سے کچھ مطالبہ کیا ہے کہ اس مذاکرات میں؟ دیکھیں، ابھی تک تو پی ٹی آئی نے ان کو لکھ کے اپنے مطالبات دیے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ لکھ کے اس کے جوابات دیں۔ 7 دن کا ٹائم ہے ان کے پاس، 7 روز کے اندر میں وہ اس کے جوابات دیں لکھ کے، تو قوم کے سامنے آ جائے گی بات کہ قوم کے پی ٹی آئی نے کیا لکھ کے دیا اور انہوں نے کیا لکھ کے جواب دیا۔ اب کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ کہ بھئی انہوں نے لکھ کے نہیں دیا اور اس لیے یہ انہوں نے بولا تھا نہ وہ بولا تھا، اب یہ بولا تھا وہ بولا تھا نہیں ہوگا، لکھ کے آپ کو ملا ہے، لکھ کے جواب دیں آپ۔ کل ایک اہم کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ دیکھیں، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے،
ان کو پانی کے اندر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا خان کی جیب میں گئے، اور یہ مریم نواز صاحبہ، طلال چودھری اور جتنے بھی بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، یہ جعلی لیڈران جو ہے وہ کھلے عام کہتے پھرتے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی ہے خان صاحب نے. ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی. 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، اگر کرپشن کسی نے کی ہے تو سپریم کورٹ نے کی ہوگی. جہاں آپ سپریم کورٹ سے جا کے بات کریں، سپریم کورٹ کے اوپر جا کے کیس کریں کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کے پاس پڑے ہوئے وہ کہاں گئے. تو یہ بجائے کرنے کے خان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر جو یہ آسمان پہ تھوکتے ہیں، تھوک انہی کے اوپر گرتی ہے. آتے ہیں سلیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سلیم صاحب، 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے پر اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو نتائج کیا متوقع ہیں؟ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ پکے کے ڈاکوؤں نے واردات ڈالی. اچھا. پکے کے ڈاکوؤں نے واردات ڈالی اور اس کے بعد میں جو ہے وہ حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم غلط ہیں، سامنے والے غلط ہیں. تو فیصلہ کون کرے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ تم غلط ہو، وہ کہتے ہیں ہم غلط ہیں. تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ حقائق کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں. اور آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے واقعات کیے ہیں، جو ایکچوئل ذمہ دار ہیں 9 مئی کے، وہ بے نقاب ہوں گے. اور 9 مئی کے واقعات کے اصل ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے حکم دیا کہ جاؤ ہائی کورٹ کے اندر سے خان صاحب کو انسلٹنگ طریقے سے گرفتار کرو، ان کو دھکے دو، ان کو کرسی کے گراؤ، ان کے اوپر لاٹھیاں برساؤ. اس طریقے سے خان صاحب کو گرفتار کر کے دھکے دیتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے گرفتاری کی، جس کی وجہ سے عوام میں اشتعال پیدا ہوا، اور اس کے بعد جس طریقے سے کور کمانڈر کی سیکیورٹی پوری خالی کر دی گئی، جس طریقے سے ریڈیو پاکستان کی سیکیورٹی خالی کر دی گئی، جس طریقے مختلف جگہوں پہ جہاں سیکیورٹی آلریڈی موجود ہوتی تھی خالی کر دی گئی. اور آپ نے کور کمانڈر کی رپورٹ درجنوں دفعہ چینلز پہ دیکھی ہوگی کہ 20 سے 25 افراد اندر ہیں، جبکہ کور کمانڈر کی خود کی سیکیورٹی کے اس سے کئی گنا زیادہ افراد ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اور یاسمین راشد صاحبہ اور ان کے اوپر سلیم صاحب، یہ وہ باتیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. جی بالکل ریپیٹ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. اور یہ ریپیٹ اس لیے ہوتی ہے، یہ اس لیے ریپیٹ ہوتی ہے کہ وہ بار بار یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا چلیں، اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو گورنر کے پی اور وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، ان کے اختلافات کب ختم ہوں گے؟ کیوں نہیں ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں؟ ان کے تلخ جملوں کا تبادلہ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ کوئی مذاکرات ہو، کوئی موقع. جنہوں نے ان کو گورنر بنایا ہے تو وہ ان سے پرفارمنس بھی مانگتے ہیں کہ بھئی کچھ اپنا ایکشن دکھاؤ. تو وہ اپنے ایکشن دکھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے ایکشن کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. تو علی امین گنڈاپور کو تو وہ بھی بڑا تنقیدی نشانے پہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سب سے زیادہ آئی ایم ایف نے جو پرفارمنس کے لحاظ سے جو سب سے بہتر گورنمنٹ قرار دی وہ خیبر پختونخوا کی علی امین گنڈاپوری کی قرار دی. اور یہ واحد گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو سرپلس میں جا رہی ہے. تو اس کے باوجود بھی آپ اسی کے اوپر الزام لگائیں تو میرے خیال سے. اور آج جو اہم ملاقات ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے مثبت اشاریے ہیں، جس کے بارے میں ملاقاتیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں. اچھا، اہمیت رکھتی ہے نتائج. سر ملاقات کے لیے آپ وقت ڈھونڈ رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں ملاقاتوں کے نتائج اہمیت رکھتے ہیں. ملاقاتیں دستور کریں گے، کریں، اچھی باتیں کرنی چاہیے، مگر اس کے بعد عوام کے حق میں، عوام کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے، عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، عوام کے اوپر جو فارم 47 کی حکومت مسلط کی گئی ہے، اس کے اندر جو انوالو ہیں، جو اس کام کے اندر میں شامل ہیں، ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، اور جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں اصلی، ان کو اقتدار میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. عالمی منظرنامے سے آپ سے بھی تھوڑی سی گفتگو بنتی ہے سلیم صاحب. غزہ اور اسرائیل کا جو معاہدہ تھا وہ بھی طے پا گیا ہے. ٹرمپ نے حلف برداری سے پہلے ہی ٹویٹ بھی کر دیا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. بڑی بات ہے کہ پاکستان پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیں، پاکستان پہ نہیں، اس کے اثرات پورے عالم اسلام پہ مرتب ہوں گے. کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی امریکہ کی، وہ آپ دیکھ لیں مکمل طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے عوام کے خلاف اور مسلم اقوام کے خلاف جو ہے وہ سازشوں میں بہت زوردار طریقے سے مصروف تھی. اور وہاں پہ جنگیں انہوں نے مسلط کی. غزہ کی جنگ بھی انہی کی اجازت سے چل رہی تھی، اور بلینز آف ڈالر کا اسلحہ انہوں نے اسرائیل کو دیا، اور بہترین سپورٹ انہوں نے اپنی بھرپور سپورٹ کی. جو ان کو جدید ٹیکنالوجی تھی وہ
तमाम की तमाम उन्होंने इसराइल को प्रोवाइड की, ईरान के ऊपर उन्होंने जो है ना दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाई, इसके अलावा शाम को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया, इसके अलावा दीगर मुस्लिम ममालिक में साजिशों के जाल बिछा के रखे हुए। और ट्रम्प की पॉलिसी ये रही कि दुनिया को जंगों से दूर किया जाए और अमन से मुल्कों में खुशहाली, बाहमी मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाया जाए, अवाम के हुकूक मिलने चाहिए। उनकी जो सोच है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सोच और तालीमात के मुताबिक है कि वो जो क्रिश्चियनिटी की जो सोच है वो इसको इन पे गालिब है कि जो गलत को गलत और सही को सही कहा जाए, जबकि साबका हुकूमत थी वो इंतहा पसंद यहूदियों की जो सोच है उसके तहत चल रही थी कि मुसलमान जो है वो हमारे दुश्मन है, मुसलमानों को जो है ना नेस्त नाबूद करना है, मुसलमान को हर तरह से नुकसान पहुंचाना है। और उसका वाज़ेह तौर पर डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं आप, दो और इसका वाज़ेह तौर पर हमें पहले ही हमें कलाम पाक में ये चीज बता दी गई थी कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं होंगे, और दुनिया इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होंगी यहूद और नसारा करेंगे, और में यहूदियों में आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे जबकि नसारा में जो है आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो ये चीज आप देख लें कि यही है कि इस वक्त जो हुकूमत आई है वो एक अच्छे लोगों की हुकूमत आई है जो चाहती है दुनिया से जंगें खत्म हो, दुनिया में बदहाली खत्म हो, दुनिया खुशहाली और तरक्की की जानिब गामजन हो। तो ये एक अच्छी सोच है और उसने पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां कराई गई, पाकिस्तानी कौम के ऊपर जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई, आपके पाकिस्तानी कौम को जिस तरीके से चार दीवारी का पामाली की गई, उस तमाम में पिछली इनकी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल थी, मगर अब नई आने वाली गवर्नमेंट की इनको ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है। शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए।